وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے۔ حلال ہونا چاہیے، یعنی حلال کی کمائی سے بھی ہو، وہ کھائی جانے والی چیز بھی حلال بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب قرآن میں اب بس یہی رہ گئے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ بھی لوگ لیتے ہیں نا، اسی کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو حکم دیتے ہیں، اور اسی پہ وہ تیجے 40ویں جمعراتیں برسیاں ساری اس پہ چل رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا کھاؤ پیو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ اللہ جس پہ تم ایمان لاتے ہو، یعنی جس اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو نا، اس کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ۔ صرف اس کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کی بھی مانو۔ یہ اس کی ماننا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو۔ اچھا، اس سے آپ کو ایک اور بات بھی پتہ چل گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی بھی اچھا کام ہے بس اللہ نے تو دیکھنا ہے نیت کیا ہے، آپ اللہ کے لیے وہ کر لیں۔ قرآن اس بات کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہے اگر وہ نبی الاسلام کے طریقے پہ نہیں ہے، کیونکہ رول ماڈل کون ہے؟ پیغمبر۔ اس لیے رول ماڈل پیغمبر کو بنایا جاتا ہے کہ کوئی اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے غلط چیزیں منسوب نہ کر دے۔ ادروائز صوفیاء نے، مسلمانوں میں اور راہبوں نے کرسچینٹی میں جو کچھ اللہ کے ساتھ منسوب کیا ہے، مجھے 1% بھی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ سے دشمنی میں کیا ہے، اللہ کی محبت میں کیا ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بڑا جملہ بولتا ہوں، اس امت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں نے جہاں جہاں دین کا جنازہ نکالا ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اسی میں ہی امت کی فلاح ہے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن قرآن و سنت سے وہ ہٹ کے، اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں۔ جی مثنوی مولانا روم پڑھیں جی، کہتے ہیں جی وہ اگر کسی نے فارسی کا قرآن پڑھنا ہے تو وہ پڑھے۔ بھئی فارسی کا قرآن پڑھنا ہے تو وہ کیوں پڑھے؟ فارسی میں ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے قرآن کا، وہ کیوں نہ پڑھے؟ دیکھو اندازہ کرو۔ اور پھر میں نے اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا کہ اس میں تو کتنے گستاخانہ واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ اکثر آپ کو یہ واعظین سناتے ہوں گے کہ جی وہ جی حضرت موسیٰ ایک بندے کے پاس سے گزرے اور وہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آئے، میں تیری کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کیا تو اللہ موسیٰ سے ناراض ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ اگر اتنے کو محبت کی چیزیں تھیں تو قرآن میں اللہ نازل کر دیتا نا کہ اے نبی کے ماننے والوں، تم بھی اللہ کو جب محبت سے پکارو تو یہ کہا کرو کہ اللہ میں تیری کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں۔ اور پھر یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت کا وہ تقاضا نہیں پتا جو اس نانگے پیر کو پتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے استاد کی توہین ہے کہ اس نے کس قسم کا شاگرد بنایا ہے کہ اس کو ایک ڈنگر سمجھا رہا ہے۔ اور یہ مذہبی مولانا روم میں لکھا ہوا ہے انسانی گوشت چاہیے جی۔ یار اللہ نے جو انسانی گوشت چاہیے سی نا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا تھا، گوشت نہیں کہا تھا، بیٹا قربان کرتے، گوشت ادھر بھی نہیں مانگا تھا۔ سورہ حج میں آیا کہ تم جو قربان کرتے ہو نا، اس کا گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور وہ بھی بچہ قربان نہیں ہونے دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا۔ وہ کہتے نہیں، ایک بندہ تھا اس نے پھر گوشت لا کے انہوں نے کہا ایتھوں لاواں ایتھوں لاواں اتھوں لاواں، خدا کے لیے۔ یعنی یہ چیزیں استغفر اللہ توبو الیہ۔ ایک طرف تو ہمیں یہ تعلیمات ہے کہ اپنے راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دینی ہے، اس میں یہ چیز بیٹھتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے۔ تو یقین کریں کہ اس سے بڑے کہ ہم ان کو اب کیا کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور عرض نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ کتابوں کے خدا کو فالو کریں۔ وہ مری کے ایک پیر صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور جڑے کہتے سن جنہوں طواف دیاں دعاواں نہ آندیاں انہوں وہابیوں نو گالاں کڈے، جس کو طواف کی دعائیں نہ آتی ہوں تو وہ طواف کعبہ میں وہابیوں کو او تہاڈی ایسی تیسی، تہاڈے بنانے والے دی ایسی تیسی پوری ایکٹنگ کر کے انہوں نے بتائی۔ تو وہ ان کا ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا ہے، اس میں نے خود سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے لوگ کہتے ہیں درس دو درس دو۔ میں نے کہا یار درس کس چیز کا دوں میں؟ پھر کہتے ہیں اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ مصری مولانا روم کا درس میں شروع کروں۔ قرآن نہیں پایا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔
اے نبی تم فرماؤ مجھے تو قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی سے ڈر سنائے، اسی کی بات آگے کرے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے تذکیر اور نصیحت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن سر یہ سب کچھ قرآن میں ہی لکھا رہ گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ بزرگ جو اس قسم کے شعر و شاعری لکھتے رہے، کتابیں لکھ کے چلے گئے، ان سے کو پوچھے کہ یار قرآن کے بعد تو مسلمان صحابہ نے شعر کہنے چھوڑ دیے تھے کہ قرآن کے بعد اب کیا بات کریں، تم لوگ شاعری بھی کرتے رہے تو کس قسم کی شاعری کرتے رہے جو دین قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں تھا؟ بس وہ ایک نسل در نسل گمراہی کا سلسلہ چلا، اور جو کوئی کھڑا ہوتا تھا تو چونکہ اس وقت حکمران ان کے غلام ہوتے تھے، ایسے بندوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ ادروائز یوٹیوب اس زمانے میں ہوتا تو آپ کو کئی باغی پچھلے 1000 سال میں نظر آتے، کئی ایک باغی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دور میں یہ ذرائع پرووائڈ کر دی ہیں، الحمدللہ۔